Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 27. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدے کرنے کے بعد ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سے وعدے کیے ہوئے ہیں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے کون سے وعدے لیے ہوئے ہیں؟ پہلی رائے کے مطابق یہ وہ وصیت ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے تمام انسانوں تک پہنچائی، یعنی کہ کتابیں اور صحیفے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات تھے، اور انسانوں تک اس لیے آئے تاکہ انسان ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، اور جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کریں، اور جس کام سے منع کیا گیا اس کام سے باز آ جائیں۔ دوسری رائے کے مطابق یہ وہ وعدہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا۔ اہل کتاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتابیں نازل کی تھی نا، ان کی طرف آنے والے انبیاء کے اوپر، اس لیے ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے ان کی کتابوں میں یہ وعدہ لیا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا تم لوگ اس کی شریعت کی پیروی کرو گے اور اس کو نبی مانو گے، اس کے اوپر جو بھی احکامات نازل ہوں گے ان کو فالو کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود اور عیسائی انتظار میں تھے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے ساتھ مل کے جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ سب کے سب ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور یہود کو بہت حد تک یہ تھا کہ وہ ہماری نسل میں ہوں گے کیونکہ ان کی طرف سب سے زیادہ پیغمبر آئے تھے۔ بنی اسرائیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی طرف سب سے زیادہ پیغمبر آئے، اور انہیں یہی تھا کہ ہماری طرف جو آخری پیغمبر ہے وہ ہماری نسل میں سے ہوگا، اور ان کی بہت زیادہ عزت تھی، بہت زیادہ اہمیت تھی مکہ میں یہود کی۔ ان کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے کہ ان کی طرف سب سے زیادہ پیغمبر آئے اور ان میں بہت زیادہ عالم تھے۔ یہود میں بہت بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے، اسی وجہ سے ان کی بہت عزت تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کو ایک تو ان سے حسد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ ان کو مانتے تو پھر ان کی سرداری جاتی تھی، کیونکہ اس وقت عالم یہ تھے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو سب ان کو چھوڑ کے ان کی طرف ہو جاتے۔ تو انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے حسد اور غصے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ نبی کی جو تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں بتائی گئی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری کی پوری تھی، اور یہ ان کو اسی طرح سے پہچانتے تھے جس طرح انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے پہچانتے ہوئے بھی ان کا انکار کیا اور ان کے خلاف ہو گئے۔ تیسری رائے کے مطابق یہ عہد الست ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تمام انسانوں کو پیدا کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد دنیا میں آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت شعور دیا، انسانوں کو بولنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کر دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن جو جسم ہے وہ جیسے جیسے انسانوں کی پیدائش ہونی ہے اپنے اپنے وقت کے ساتھ انسان دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں، لیکن سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کیا پوچھا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروائی ہے بعد میں، جب ہمارے پاس پیغمبر آتے رہے، ہمارے پاس کتابیں آئیں، آج ہمارے پاس قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے اس وعدے کی یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا ہوا ہے مجھ سے کہ تم میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور زمین پہ جا کے میرے احکامات کو مانو گے، اور جن کاموں سے میں نے روکا ہے ان سے رک جاؤ گے۔ ہم نے یہ سارا کا سارا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، یا شاید ہماری یادداشت میں اندر کہیں گم ہو چکی ہے یہ بات، لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کو یاد دلاتی ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے۔ اگر ہم خود سے پوچھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی ذات ایسی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔
یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں باہر آنے کے بعد نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں اتنا عرصہ رہے ہیں؟ اس نے آپ کی پرورش کی ہے پیٹ کے اندر، یا آپ نے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے خود کو دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا نا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی ماں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد عہد لیا تھا، لیکن ہمیں اب وہ یاد نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا شعور، ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارا شعور اور ہماری فطرت ہی بتاتی ہے کہ یہ ہماری ماں ہے۔ ہم کسی اور کے پاس جا کے اس کو ماں کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ہم اس کے لیے وہ محسوس نہیں کرتے، ہم اسی کے لیے محسوس کرتے ہیں جس کے اندر ہم رہے ہیں۔ تو یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ انسانوں میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری ماں کون ہے اور ہمارا رب کون ہے۔ لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ یعقوزون، یعقوزون کا روٹ ورڈ ہے نون، قاف اور ضاد، یعنی وہ عہد جس کی پرواہ ہی نہ کی جائے، جس کو توڑ دیا جائے۔ یہ فاسقین کی نشانی ہوتی ہے۔ فاسق جو ہوتے ہیں نا، نافرمان، فاسق بولتے ہیں نافرمان کو۔ تو یہ نافرمان کی صفت ہے کہ وہ اپنے رب اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیے گئے سارے وعدوں کو، عہدوں کو توڑ دیتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور وہی کرتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، چاہے وہ برائی کی طرف آمادہ ہو، چاہے وہ اچھائی کی طرف آمادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عہدوں کو پورا کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا ایمانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو ایمانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ وعدوں کو توڑتے ہیں، ایمانتوں کو پورا نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں، ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں سب سے پہلی ذات کون سی آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تو ہمارا تعلق ہے نا۔ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کیا ہے؟ ایمان، جو کہ انسان کو اور رب کو ملاتا ہے، اور اس کے بعد عبادت۔ ایمان ہوگا تو عبادت کریں گے نا۔ اس کے بعد ہمارا وہ تعلق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی ان پر بھی ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، اور جو انہوں نے ہمیں ایمانت دی ہے یعنی دین اسلام، اس کو پوری دنیا میں پھیلانا اور تمام حقوق کی ادائیگی بھی کرنا۔ اور تیسرا وہ تعلق ہے جو ہمارا ہمارے والدین کے ساتھ ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، اور تمام مخلوق کے درمیان ہے۔ ان سب کے حقوق کی ادائیگی بھی اس تعلق کو جوڑنے میں شامل ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ تمام رشتوں کو، تعلقات کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کاٹتے نہیں ہیں، ان کو توڑتے نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کا بہت اجر و ثواب ہے، اور اس کو توڑنے والوں کا اتنا ہی زیادہ برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دوری سے زیادہ اور برا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور مسلم کی روایت میں ہی آتا ہے کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر جنت کی ضمانت ہے تو وہ بھی اس بنا پہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، اور باقی جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی وعدوں کو توڑنے والے خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کے نصیب میں کوئی نفع نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر کافر یعنی کہ جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمان لوگ ہیں، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا کوئی وزن اس وقت پلڑوں میں بھاری نہیں پڑے گا، ان کے اعمال بہت ہلکے کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے
گرد و غبار بنا کے ان کے اعمال کو اڑا دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رشتوں کو جوڑنے والوں میں بنا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔